توجہ ایک گلاں بڑیاں درد والیاں. بہتر ہے کہ اقبال کہندا چشمے آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار. آپ صاحب نے بھی پڑھیا یا رسول اللہ, تے حضرت نے بھی یہی پڑھیا, نعرہ یہی لاؤ دنیا اتے جلیو. اتنا تے دسو انہاں نو کہ ساڈا اور کسے نال کوئی مسئلہ نہیں, صرف لبیک. اینج نہیں نعرہ, تسی مینوں اج لطف نہیں آیا تواڈے نعرے دا. تواڈا علاقہ حضرت صاحب حضرت قبلہ الحاج پیر طریقت حاجی محمد مقبول صاحب قادری زیائی رحمت اللہ علیہ دا عرس ہوئے تے پھر دنیا اتے غیرت دا نشان ہون حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ. جی دنیا دی میں گل کیتی, لاہور دی گل نہیں کیتی. دنیا دی غیرت دا نشان انہاں دے علاقے دے لوگ ہون تے پھر اتنا ڈھلا نعرہ لاون. میں راتی رائے ونڈ روڈ تے کیا باجیاں کوئی پاجیاں کے باجیاں پنڈ سی, انہاں یہو جہا نعرہ لایا کہ انہاں مسجد چک دیتی لبیک یا رسول. تے تسی صوفی صاحب دے علاقے دے بندے ہوو تے مینوں تے گل کرن دی لوڑ بھی نہیں سی رہنی چاہیے. اتنے غیرت والے بندے دے علاقے 'چ بندہ رہندا ہوئے اینج نعرہ لاؤ کہ حال قیامت والے دن بھی گواہی دے وے جڑیا نعرہ اوتھے لائے سی تیرے حبیب دا. بس ہن میری تقریر مکمل ہو گئی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اساں یار حضور دے نام اتے بھی ڈر کے گلاں کرنیاں, پھر اپنا سٹیج ہوئے اپنا علاقہ ہوئے سارا سنیاں دا, اتھے بھی اساں لوگوں کو پوچھ کے گل کرنی. اساں لوگوں کو پوچھ کے میلاد ہن منانا ہے, دنیا تے اساں حضور دے نام اینج بلند کرنا ہے, اینج گل کرنی, اساں اینج گل کرنی. گات تیری اساں حضور دی گل کر رہے ہیں, تو میدان چاہ تیری ایسی تیسی. خالی سنیا نے اینج کیتا ہوندا نا اینج کر کے آج تو حضور دے بارے گلاں کرنا تے کوئی گستاخ جم دے ہی مر جاندے دلیری نال. حضور دے بارے تے سننی کوئی نہیں بات کسی دی. حضرت حبیب بن زید نو مسلمہ کذاب نپیا تے نپ کے پوچھن لگا یا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. حضرت حبیب بن زید فرمایا کی بکواس کی تے میں تے سنے ہی کوئی نہیں. انہیں پھر پوچھا, فرمایا میں تینوں ایک باری جی کیا جڑا تو بھونکدا میں کوئی نہیں سنیا. تیسری باری بھی انہیں پوچھا, پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول ہیں. ایتھے تے اب جی لنگر بھی پکایا, تسی لنگر بھی پکیا, سامنے اے شیر دا فوٹو بھی لگیا, ہاں جی تلے حاجی صاحب دا قبلہ دا بھی لگیا. ہاں جی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں, بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. لوگ سڑنا ہے بغیر, میں آکھا جی کنٹینر بند ہو کے لاہوروں جانا, کنٹینر بند ہو کے رائے تے ڈاکٹر بھی چیک کردہ جاوے کہ حضرت صاحب کا بلڈ پریشر کدھر ہائی تے نہیں ہویا کھڑا. جی میں آکھا کنٹینر بند ہو کے اسلام آباد دے روڈا میں جانا, ہر قسم دے سوپ پی کے عشق رسول تے تقریر کرنی. پاکستان سیاست نہیں ریاست بچانا, یہ بات اور ہے. ہو کانسٹیبل ڈالراں دا منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے تے او کنٹینر والے کول اتنے ڈالر, انہوں نے یہ بھی نہیں پتا ہونا میرے کول کتنے ڈالر ہیں. ڈالراں دا منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے تے مدرسے بھی نہ پڑھے ہوئے کانسٹیبل, پتہ نہیں گھر روٹی بھی کن چلنی پولیس والی تنخواہ نال. جی ایک کنٹینر بند, دوسرا گورنر سامنے کھڑیا. لوگ کہتے ہیں مولانا علمی طور پر سمجھاؤ. اے لوگاں دا موقف ہے کہ غازی علم الدین غازی ممتاز جدو نکلیا نا وہ تاثیر اس جناب ہوٹل چو تے اگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاندہ, جناب آپ ایسے بات نہ کیا کریں نا, آپ نے پتہ ہے ہمارے نبی ہیں, آپ نے کلمہ پڑھا ہے, آپ نے جو کالا قانون کہا ہے وہ کس نظریے سے کہا ہے, وہ ضیاء الحق کا بنا ہوا تھا یا قرآن و حدیث کا بنا ہوا تھا. اس کا کائن جناب ہاتھ جوڑ کے ممتاز قادری کھڑا ہوندا سلمان تاثیر دے سامنے. تسی اپنے ایمان نال دسو جے اس دے سامنے ممتاز قادری یہ گل کردہ, دوسرے پولیس والے نے یا گولی مار دینی سی یا انہیں ٹھڈے مار کے دن توڑ دینے سن. میں کہا ناموس رسالت پر بات ایسے نہیں ہو سکتی, ناموس رسالت پر بات ایسے ہو سکتی ہے. آج سانو لوگ یہ ہو جا درس دیں دیں کہ جناب نرم بات کرو. میں آکھا ممتاز قادری کیوں جی اے صدیق اکبر نے نرم بات کی تھی, انہیں گل کی تھی میدان حدیبیہ. وہ کہنے لگا جناب تسی ساڑھے نال نہ لڑو,
اے ذرا لفظ سنو کی کیا انہیں، بڑا سخت لفظ کیا انہیں کہا جناب فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَىٰ وُجُوهًا وَإِنِّي لَا أَرَىٰ أَشْوَابًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. انہیں کہا جناب اے بلال، اے صہیب، اے سلمان، اے ابو بکر، اے مختلف قبیلیاں نسلاں دے لوگن، انہاں تے بھروسہ کر کے ساڈے نال مت لڑو، انہاں تانوں میدان وچ چھڈ جانا ہے تے نس جانا ہے. اے گل کیتی عروہ بن مسعود نے تے سیدنا صدیق، اج دا بندہ کہندا صدیق اکبر نو ایسی گل کرنی چاہیے سی کہ نہیں ایسی بات نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایسی بات تو نہیں کرتے. میں کہا تو افضل الخلق بعد الرسل ہومن، امام الانبیاء موجود ہومن، 1400 صحابہ موجود ہومن، تو صدیق اکبر نے گل کی تھی، فرمایا فقال له ابو بکر امسس بزر اللہ انحن نفر عنه وندعو. بھاگ کمینے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہم حضور کو دھوکہ دینے آئے بیٹھے، یہ مطلب ہے ساڑی حضور نے تربیت کی تھی کہ مدینے اسی ہو رہا تے حدیبیہ چ ہو رہا، اسی دو نمبری کرنا آئے بیٹھے امام الانبیاء نا. فرمایا جاؤ کمینیا. استاد تشریف فرماون، حضرت صاحب زادہ صاحب، کوئی عالم بھی جتنے تھے بیٹھے سارے میرے سر دے تاجن، تسی بھی میرے سر دے اتو تاج ہو، اتلے تاج، لیکن اینا کو پوچھ لو یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ بھی یہ ترجمہ، میں جڑا ترجمہ کرن لگا یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں، سمجھان واسطے میں صرف ترجمہ کرن لگا. آئے ناموس رسالت پر بات ایسے ہوتی ہے، کیبلوں اور ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کی ایڈے کھا کر کنٹینروں میں بند ہو کر ممتاز قادری کو قاتل کہنا اور ہے، اور 27 گولیاں مار کے پھر تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہومن، پھر دنیا دے سامنے نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ایک گل وچ ہو رہے اے اور کر بھئی غازی صاحب والی کتاب، اے آج دے حکمران نہیں کم رہے غازی کولوں، اے دے وچ لکھیا رائے محمد کمال نے، توجہ، آج دے حکمران اے غازی ممتاز دے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اے نہ دیا نسلیں اسی طرح ہی کر دیا سن انہوں نے پیو دادے. اے رائے محمد کمال نے لکھیا، توجہ ایک گل سنن والی، رائے محمد کمال کہندا ہے ملک فیروز خان نون جیڑا پاکستان دا وزیر اعظم بڑھیا پاکستان بڑھن تو بعد، غازی علم الدین دا پیو میاں طالع من رحمت اللہ علیہ، او اس ملک فیروز نون کو گیا، ادھے دفتر جا کے ملیا، انہیں کہنے لگا اوئے تو وائے سرائے ہند دی جڑا کونسل ہے او دا چہیتا ممبر ہے، میرا پتر دیا ساریاں جڑیاں اپیلاں مسترد ہو گئیاں، تو وائے سرائے ہند نو کر سفارش کہ میرے پتر علم الدین نو چھڑ دے وے. سنا ہے مسلمانہ، انہاں کو تو خیر دی توقع رکھنا، جن پورے پاکستان کس اسمبلی ممبر نو پہلا کلمہ بھی سدھا نہ آیا، انہاں جا کے اسمبلی فیصلے کرنے کہ غازی ممتاز قاتل ہے یا ہیرو ہے. باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے نا، پہلا کلمہ بھی جن کو نہ آیا، ہم ان سے آج بھی بھیک مانگتے ہیں. میرا ایک توڑے کو سوال ہے کہ ناموس رسالت ایسی بھیک منگی امریکہ کو، ظاہر ہے اتھے انہوں نے کافران دی حکومت ہے، برطانیہ کو منگیے، ساڑی ایک مجبوری ہے انہوں دی اتھے بدماشان دی حکومت ہے، فرانس کو منگیے، ہوئے پاکستان دا ملک، ایسی حکمرانہ کو سارے مولوی تے پیر بھیک منگنے. نا 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 نا، ناموس رسالت کا قانون آپ نے نہیں بدلنا. بتاؤ مسلمانہ یہ کون ہے اوپر بیٹھے ہوئے جو اپنے نبی کی ناموس کا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں؟ نہیں جناب، آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، خدا کے لیے اس قانون کو نہیں بدلنا. تو نے بھی کبھی ان سے پوچھا کہ تو گلی نہ بناؤ بجلی نہ دے، میرے نبی کی ناموس کا قانون تو بتا، کیا تو نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ لوگ یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں یہ لوگ سیاست سمجھیں گے، لاکھ بار کوئی سیاست سمجھے، ہم نے نبی کی ناموس پر بات کرنی ہے اور پہرا دینا ہے. کیوں جی؟ ہم ان سے بھیک مانگتے ہیں مسلمانوں سے کہ جناب ہمارے نبی کی. یہ کون ہوتے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہ آیا؟ ان میں سے کوئی بندہ، جتنے بھی اسمبلی میں ممبران ہیں، قومی ہوں یا صوبائی ہوں، جو مولوی پیر آئے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ جوتے چاٹ کر ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کے گھر جا کر جنہوں نے آباد کیے ان مولویوں کے پیروں کی میں بات نہیں کرنا چاہتا، جڑے پیو دادے دیا جماعتیں چھڑ کے
تے جا کے انہاں نال جنہ وفاداریاں کیتیاں. میں انہاں دی گل نہیں کر رہا, وہ تو ظاہر اپنا دین ویچ کے چنگے بھلے سودے نہ کر کے گئے نو. ہاں اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. بلبل ہما تن خون شد و گل شد ہما تن چاک, اے وائے بہارے گرین است بہارے. لکھاں مسلمانہ قربانیاں اس واسطے دیتی ہے سن کہ اس اپنے نبی دی ناموس دا گل بھی نہ کولو معافی مانگ کے کرنی. پاکستان بڑھن تو بعد 1953 دی تاریخ جی فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان بڑھن تو بعد 10,000 مسلمانوں نو شہید کر دیتا گیا لاہور. مولانا نیازی پھانسی تک چلے گئے, سید خلیل احمد قادری پھانسی تک چلے گئے. کوئی معمولی بات ہے؟ 1974 کی طرف ختم نبوت دا مسئلہ حل کرن لگیا. اتھے مسلمانوں نو پاکستانی فوج اور پولیس نے مار دیتا. تے دسو جی جنگ یمامہ وچ جڑے صحابہ گئے, اتھے نہ ختم نبوت دی گل کرنا بھی سیاست ہے. کیسا ظلم ہویا؟ مولانا صاحب ختم نبوت پر تقریر کریں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے سیاسی گفتگو کی, آپ سیدھی سیدھی بات کیا کریں, نماز روزے کی بات کیا کریں. میں ایک ساڑا قائد انقلاب, او قائد انقلاب او جناب گوشہ درود بنا کے بیٹھیا. میں آکھا جی گستاخی رسول یورپ جو ہوئی تے تو گوشہ درود بنا بیٹھا. ایک گل صحابہ نو سمجھ نہ آئی کہ جدو جنگ یمامہ وچ مسلمہ لشکر لے کے آیا تو صدیق اکبر صحابہ نو لے کے روزہ رسول تو کیوں نہیں گئے بیٹھ کر درود پڑھے؟ صحابہ جانتے تھے درود کا موقع اور ہے, بارود کا موقع اور ہے. یہ بات اٹھو اور ہم نے نبی کی ناموس پر پہرا دینا ہے. اس پر جتنی بھی قیمت چکانی پڑے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی اپنا بیگانہ, ہمیں اس کا کوئی غرض نہیں ہے. کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا. حضور کی بات کرو. تسی ڈر گئے ہو اور ڈرے نہیں تو پھر جھڑے ہوڑ بیٹھو نا. میں تو سمجھا میں ہی دیکھ حافظ صاحب ہی بیٹھے, تسی تو پریشان ہو گئے. دلیر ہو وہ سبحان اللہ. بس تو ویکھ کے ہن میں سارے مجمع دا یقین ہو گیا. جس ویلے ساڈے بزرگ ہو جائے دلیرن تے جواناں دا تو پھر حساب ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. سبحان اللہ. لو جی اے ملک فیروز, تسی آج غازی ممتاز دے بارے پریشان نہ ہوئے کرو بھئی حکمران مطلب کیوں اس طرح کر رہے ہیں. انہاں دے بڑے بھی اس طرح ہی کر دے سن. ملک فیروز میں نہیں لکھی کتاب, کیوں جی اے رائے محمد کمال لکھی, کمال لکھی. کہندے نے کمال نام ہی کمال ہے تے لکھی بھی کمال ہو. رائے محمد کمال نے لکھیا جدوں غازی صاحب دے والد صاحب دے دفتر وچ گئے تے انہیں جدوں اپنا سنایا کہ میں اس واسطے آیا تے انہیں جتی بھی نہ پائی. ملک فیروز نے ننگے پیر غازی دے والد میاں طالب مند نو پکڑ کے دے دفتر تو باہر لے آیا. کہنے لگا بابا اس میرے دفتر وچ نہ آیا کر, تو انگریز ناراض ہو جانے. دسو جڑا غازی دے پیو دی گل بھی نہ سن سکیا تے جتیاں بھی نہ پائیاں, غازی علم الدین دے پیو نو باہر لے آیا تے او پاکستان دا بعد وچ وزیر اعظم بنیا. تے تسی انہاں کول کوئی خیر دی توقع رکھ دے ہو جڑے اپنے جتن دے کروڑاں دے اشتہار لاون کہ تسا کی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تے اپنے واسطے کروڑاں دے اشتہار لواو تے غازی علم الدین غازی ممتاز قادری دی خبر بھی نہ لگے اخبار وچ. اے یہود و نصارہ دا میڈیا, اے آزاد میڈیا ہے, یہ جناب بڑا آزاد میڈیا ہے. میں آکھا آزاد میڈیا تو پھر شیر دی خبر کیوں نہ لاندے؟ کہندے اس واسطے نہیں لاندے کہ ارباں ڈالر کھا بیٹھے ہاں سی کہ بھائی مسلمانوں دیاں دھیاں دیاں تصویراں لاؤ گٹے تو لے کے اتنے تک ننگیاں. یہ ثقافت کے نام پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی تصویریں لگاؤ, آدھے آدھے جسم ننگے مسلمانوں کی بیٹیوں کے. کہتے ہیں یہ ہے صحافت. میں آکھا یہ تو بغیرتی ہے. صحافت یہ ہے کہ اس کی تصویر لگاؤ اور بتاؤ کہ 2 سال کے اندر بھی ممتاز قادری کے والد اور بھائی نے باہر آ کر ایک بات بھی اس کے بارے میں نہیں کہی
کہ ممتاز قادری اندر بہت تنگ بیٹھا ہے، اس نے کبھی پریشانی کا اظہار کیا ہے؟ بتا، دو مرتبہ سزائے موت سن کر 2 سال جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہو، بیٹا اتنا سارا ہو، پیچھے حکومتیں بھی یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑی ہوں، اس کے لیے جمعے کے اندر کچھ مولوی دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پھر بھی وہ اندر دلیری کے ساتھ بیٹھا ہو، یہ خبر لگا وہ دلیری اس کو دی کس نے؟ اقبال کہندا دل سے عشق توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بندہ بغیر دلیر نہیں ہو سکتا۔ میں نو ممتاز قادری نے 50 قرآن بھی بھیجے پڑھ کے، تے 24,000 بار درود شریف بھی کیا بھئی مولانا نو میری طرفوں دے دینا۔ کیوں بھیجے اس میں نو؟ اس نے پتہ ہے بھئی گل تے کرنا نہ ساڑی یارا، باقی باہر آنا یا نہ آنا ہوتے اور بات ہے نا۔ اس نے 24 اس دا تا خالی میرے واسطے منہ جو دعا کٹ دینا، میں سمجھا میری بخشش دا ذریعہ ہے، کیونکہ ایسا تو تقریرہ کی تھیاں، اس تقریر نہیں کی تھی۔ تقریر یہ جی ہوئے جی تو قیامت تک ساڑی نسل بھی نہیں مننے چلیا۔ یہ آن تک اے غازی علم الدین دی جڑی بہت ساری گلاں ایسیاں جڑی اسی پڑھنے تے عقل وچ نہیں آندی، کیویں ہو سکدا جناب؟ یہ نہیں ہو سکدا، کیویں ہو سکدا؟ ایتھے بڑے بڑے پہلواناں دے جسم سکڑ جاندے سزائے موت تو بعد، تے علم الدین نو جدو سزائے موت ہوئی تے 12 پاؤنڈ وزن اور کیوں ودیا؟ 12 پاؤنڈ وزن اور ود گیا، کیڑی گل تو؟ سزائے موت سنن تو بعد بھی کدی انج ہویا؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور تے تسی انٹرنیٹ تے بھی میں سنے آیا ہو شعر سامنے دکھا دین، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ ادھا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا، میں غازی ممتاز تے علم الدین دی طرف لینا چاہنا ہے گل۔ حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان ہے، جدہ ایک شعر ہے وے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ ادھا حضرت حسان نے ترجمہ یہ کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک وڈیاں وڈیاں جدوں بھی گلاں ہون گیاں نا تا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ اچھا نعرہ لا، اچھا ہون سارے دیو جواب بھائی لا۔ قیامت تک اے کوئی بھی دسو نا ذرا بھائی ہوئے کانسٹیبل تے 2 باری سزائے موت سن کے تے فیصلہ ہوا وچ اچھاڑ دے وے اینج کر کے، کیوں جی ہوا وچ فیصلہ اچھاڑ دے وے تے کہے اوے ججا اے لکھیا کی وا مینوں انگلش تے آندی کوئی نہیں۔ انہیں کہا میں لکھیا تیرے 2 باری سزائے موت، انہیں کہا اگلی گل بھی مینوں دس شام تک مینوں سزائے موت ہو جائے گی میں بارگاہ رسالت وچ پہنچ جاواں گا۔ کیا میں لکھیا تیرے 2 باری سزائے موت، انہیں کہا اگلی گل بھی مینوں دس شام تک مینوں سزائے موت ہو جائے گی میں بارگاہ رسالت وچ پہنچ جاواں گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اے گلاں کون دسے گا؟ قوم نو تو بجلی چاہیے دی، بس قوم کو بجلی چاہیے، ممتاز قادری نہیں چاہیے۔ جی ممتاز قادری چاہیا ہوندا تو خدا دی قسم الیکشن تو پہلے باہر آ جاندے۔ ایک باری کھڑے تے ہوندے نا یارا، مدد تے رب نے بھیجنی سی، اساں کوئی تھوڑا کرنا۔ صحابہ بدر وچ گئے تے صحیح نا، جدوں پہنچ گئے تے پھر جناب 1000 فرشتہ آ گیا، پھر 3000 آ گئے، پھر 5000 آ گئے۔ آخر میں رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کو بدر جاوے تے صحیح نا یار، کوئی اپنا محنت کرے تے صحیح، کوئی اپنا اظہار کرے تے صحیح بھائی سانوں اپنے محبوب نال اتنا پیار ہے، اور کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی۔ حضور کی بات کرو، حضور کی ناموس کی بات کرو، لیکن استغفر اللہ پڑھنے سے یہ بات مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب اس پر ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اب اس پادری نے، میں نے پہلے بھی کہا آپ حضرات کے سامنے، اس پادری نے پتہ ہے کیا اعلان کیا ہے؟ جس نے نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کیا ہے، اس نے کہا کہ ہمارا 9/11 وہاں جو ان کا وہ ٹاور گرا ہے یا نہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، کس نے گرایا یہ بھی دوسرا مسئلہ ہے۔ ایک اتھی گل میں اور کر جاواں نال، 22 جولائی میں اپنی ڈائری تے لکھی ہوئی تاریخ نوائے وقت دے پہلے صفحے دے 22 جولائی 2012 وچ امریکی سفیر منٹر کے منٹر، میں انہاں دے نام نہیں یاد کردا، حدیث پاک صحیح یاد کرنا، قرآن صحیح یاد کرنا۔ مطلب تسی بعد وچ میری غلطی پہ کڈو گے، مولانا صاحب کو تو نام پڑھنے نہیں آتے، میں حدیث غلط پڑھا پھر تسی مینوں تانا دے سکدے ہو، محنت میں اودے تے کیتی، میں انگریزاں دے نام یاد کرن تے محنت کدی نہیں کیتی۔ میں قرآن اتنے بہ کے تہانوں اج رات جے تسی بیٹھو تے میں قبل المنہ کر لینا،
نفلی نماز میں نیت لینا تسی سارے میں الف لام میم تو والناس تک تانوں بیٹھ کے سنا سکنا، اتنا مینوں یاد ہے، میں محنت کرنا۔ یہ دسن دا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی فقط تہاڈے اندر ایک فلیتنافس المتنافسون۔ میں آج بھی جناب 28 سپارے تو لے کے تے میں سورہ قیامت تک منزل پڑھ کے آیا، 28 بھی پورا تے پونا سپارہ جناب 29 بھی پڑھ کے آیا، اہل التقوی و اہل المغفرہ تک پڑھ کے آیا۔ میں قرآن مطلب روزانہ پڑھنا، جس ویلے مینوں موقع ملے میں چھڑدا نہیں، جتنے سپارے ہو جاون میں پڑھنا۔ او میرے کو تسی سن سکتے ہو، کہو جی منٹر تسی کیوں پڑھیا یا مینٹر کیوں پڑھیا، مینوں نہیں پتا وہ منٹر ہے کہ مینٹر ہے۔ اور منٹر جڑا جان لگا نا، تو توجہ، میں گل جڑی کر لگا، اٹھو، ہم نے نبی علیہ السلام کی ناموس پر بات کرنی ہے۔ منٹر جان لگا تو انہیں بیان دیتا، انہیں کہا ڈاکٹر شکیل آفریدی جنہیں مخبری بائی ساڑھی واسطے کی تھی، اسامہ تک سانو پہنچایا، وہ امریکہ دا ہیرو ہے۔ 22 جولائی 2012 دا نوائے وقت پہلے صفحے دی خبر میں اپنے ڈائری وچ لکھی ہوئی، جس نو غلط میں جا کے نوائے وقت پچھلے سال دا دیکھ لوے۔ انہیں توجہ، جیڑا امریکہ دا دشمن ہوئے، امریکہ نو اس دشمن تک جیڑا بندہ پہنچاوے، او امریکہ دا ہیرو، جیڑا رسول اللہ دے گستاخ نو 27 گولیاں مارے، او مسلمانہ دا ہیرو کیوں نہ بڑے؟ ہاں اے میرے ایک جواب ہے، تو آڑے کولو میرا سوال ہے۔ انہیں ماریا نہیں امریکہ دے دشمن نو، امریکہ تک پہنچایا، او امریکہ دا ہیرو تے جنہیں 27 گولیاں مار کے 2 باری سزائے موت سن کے تے اپنا جناب 1 مہینے دا بچہ بلکہ تھوڑے دنوں دا بچہ چھڑ کے جیل جا کے بیٹھیا سلاخاں دے پیچھے، او مسلمانہ دا ہیرو کیوں نہ بن سکیا؟ میرا ایک سوال ہے تواڈے کول، اس واسطے کہ وہ دن رات اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو میلاد شریف بھی چھپ چھپ کے مناتے ہیں، لوگوں سے پوچھ کر مناتے ہیں کہ جناب بتاؤ اے میلاد 5 دسمبر آوے تے پوری دنیا نو پتہ چلے جناب عیسیٰ دنیا تشریف لے آئے، تے جدو 12 ربیع الاول ہوئے تے فتوے کیوں شروع ہو جان؟ اسی سینہ تان کے حضور دا میلاد منایا ہی کوئی نہیں نا، آج تک سینے بند کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو ڈر دیں جناب، آج گلی گلی محلے اسی اٹھ کے گل کیتی ہوندی، اٹھو اے مسلمانوں، اٹھو، حضور آ گئے، 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 بات ختم۔ پھر کسی کی جرت تھی کوئی فتوے لگاتا؟ پھر ساڑھے کو پوچھنا جاندے صحابہ نے میلاد منایا؟ میں آکا صحابہ نے میلاد انج منایا، تو تے خلاف کہنا نا اس گلی وچ اے جناب حال وچ بیٹھ کے کہنا حضور آ گئے۔ صحابہ نے میلاد اپنے انداز نال منایا، انہاں تلواراں پکڑیاں تے کیسر و کسرا دے دروازے تے جا چڑھے، دستک دیتی، اٹھو نکلو باہر، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ انہاں دریاواں وچ گھوڑے پا دیتے، انہاں کیا حضور آ گئے، انہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے، انہاں کیا حضور آ گئے۔ حضرت عامر بن اقوا غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے ادھی رات دا ویڑا تے حضور دی آمد دا ہی تذکرہ ہے، جا رہا ہے جنگ واسطے تے رات ادھی رات دے ویڑے نعت کی پڑھ دین، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقیا سکینتنا علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا سیح بنا ابینا وبالسیاح اولوا علینا۔ حضور آ گئے، کہندے کیان جی حضور تسی نہ ہوندے، اللہم اللہ کے نام سے شروع، جی حضور تسی نہ ہوندے تو پھر اسی مسلمان کتوں ہونا سی؟ تے ولا تصدقنا ولا صلینا، حضور اسا زکاتہ کتوں دینی سن تے نمازاں کتوں پڑھنی سن؟ دسو یارا صحابہ جنگ تے جاندے بھی حضور دا شکریہ ادا کر، جی حضور تسی نہ ہوندے، حضور آ گئے نا، حضور آ گئے، اے راتی حضور آ گئے۔ اگلی بات کہوے اے میلاد اور میلاد کہوے، اسی کو اور کی کہندے ہیں حضور تسی تشریف لے آئے، جی تسی نہ ہوندے تے اسا کتوں ہونا سی؟ جی تسی نہ ہوندے تے ساڑھے ماں پیو کتوں؟ ایک ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ حضور دے غلام اٹھ کے دلیری نال حضور دے میلاد مناون، اسی پوری دنیا تے دسنا ہے، پیغام پہنچانا ہے حضور آ گئے، اسا امریکہ نو ہی دسنا ہے حضور آ گئے، اسا یہودیاں نو بھی دسنا ہے حضور آ گئے، عیسائیاں نو بھی دسنا ہے حضور آ گئے،
اساں برما دے ان بت متاں نو کمینے نو دسنا ہے بھئی حضور آ گئے، اساں روسیاں نو بھی دسنا ہے حضور آ گئے۔ جے ڈر ڈر کے چلے ہو اساں میلاد منایا تو پھر کافراں نو پیغام کیویں پہنچنا ہے؟ کھل کے حضور دا میلاد مناؤ، حضور دیاں شاناں بیان کرو، ڈر ڈر کے نہیں کرنی۔ اے سمجھ آئی بات؟ آخری بات میری گفتگو ختم میں کرنے لگا ہوں، بس آخری بات، اجازت ہے جی؟ آخری بات میں وہ کتے والی گل کرن لگا تاکہ انہوں کوئی سمجھ تے آوے۔ ایک گل اسی میں تے انسان ہاں نا، اور ناموس رسالت دی خاطر تو کتے بھی چپ نہ رہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کھا کے انسان بریانیاں حضور دیاں نہ دیاں کھاوے، اس طرح حضور دیاں نہ دیاں ملن، اور جدوں حضور دی ناموس دا مسئلہ آوے تو پھر 13 گھنٹے دی تقریر آ جاوے، پھر یہ چنگا نہیں سی جنہیں نہیں پڑھیا۔ پھر 13 گھنٹے بڑا وڈا عالم ہے، میں آکھا ممتاز قادری تے کبھی دے کولوں پوچھو، یہ تے گردے راہ نو بھی کوئی نہ پہنچیا۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ توجہ جی، اے میں گل اس واسطے کرن لگا تاکہ تسی اس گل نو اگے پہنچانا ہے۔ ہر بندے نہ گل کرنی، انہاں کہا اسی تے کلمہ پڑھیا جلیا، ایتھے تے کتے بھی چپ کوئی نہ رہے، ایتھے تے کتے بھی اٹھ کے پہ گئے۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا درر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، اے منگولے مرزے مغل، انہاں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، پادری آ گئے، پوپ آ گئے، سٹیج لگ گیا، مرزے مغل آ گئے، انہاں دی فوج آ گئی، انہاں دے جرنل آ گئے، سارا انہاں دے عہدیدار آ گئے، اور جیڑا بھی مرزا مغل سٹیج ہوتے چڑھے، عیسائیاں دے پوپ تے پادری کھڑے اور رنگ لے کے، اور ہر مرزے مغل دے سر تے جناب وہ رنگ لاون، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا، جا بھئی تو عیسائی ہو گیا۔ امام کہندے ایک پادری نو جوش آیا کہ حضور دیاں حضور آ گئے تے باوجود ساڈا مذہب ود رہا، یہ مطلب ہے ساڈا مذہب بڑا افضل و اعلی ہے۔ انہیں اس موقع ہوتے ایک پادری نے سٹیج ہوتے کھڑ کے فجال واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری اٹھا انہیں سٹیج تے رسول اللہ دے خلاف بکواس کر دیتا۔ اس نظریے نال کیتا کہ تھے آج مسلمان تے ہے کوئی نہیں، یا اسیاں تے یا عیسائیاں تے یا پادریاں تے یا منگولین، لیکن اس نے یہ پتہ نہیں سی ورفعنا لک ذکرک، ذمہ انہیں لیا سی تے ویسے مفت کیوں جی، انہاں دے نام دے بریانیاں تے پیسے جیبنج مولوی اے جناب کدی جناب او پوچھو ویس رضا کولو اینجنج کر کے جناب پوری دنیا پھرایا، اینجنج دی وجہ تو نہیں نہ پھریا، گل وچ ہو رہے ہاں جی کیوں جی حضور دا نام لیا اس نا تے پوری دنیا تے پھر آیا۔ ایتھے نات خان جناب میں آکھا جنہاں نو مزدور واسطے بھی بھاٹی چوک کھڑے ہون نا تے انہاں نو کئی مولوی تے میں تو ویسے بھی فارغ ہاں، میں تو ویسے کسے کام دا کوئی نہیں، لیکن ٹنگا نہیں تے کتے دی زبان تے کم کر رہی نہ بول رہے ہیں تے جڑے بہت سارے لوگ ایسے جنہاں نو سویرے بھاٹی چوک کھڑے ہون تے انہاں نو مزدوری واسطے بھی کوئی نہ لے جائے، انہاں نے لوگ نعرے تے ہاتھ تے جیباں کیوں بردن بریانیاں کھواندن۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اے نسبت رسول کی بات ہے، حضور کی محبت کی بات ہے۔ لو جی امام کہندے وہ ہونا کا قلب سید مربوط، اس پادری نے غلط کر دیتی اس نظریے نال کہ تھے مسلمان تے ہے کوئی نہیں، اج ناموس رسالت تے کنے پیرا دینا ہے، لیکن امام کہندے سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے، قلبن وقورن نہیں کہا، باولا کتا بدے ہوئے سی جڑا ہر بندے نو وڑ جاندا سی۔ امام نے لفظ بڑے سونے لگن کیتے تاکہ قیامت تک کوئی دسے کہ لڑن والا نام ہی ہوئے لیکن جب گستاخی ہو جائے تو وہ بھی لڑ پیندا۔ سانو لوگ کہندے مولانا بڑی شکل سے آپ سے پگڑی بڑی اچھی لگتی ہے، جب بات کرتے ہیں تو بڑی ڈاڈی کرتے ہیں۔ میں کہا جی کتے جتنی بھی غیرت پھر میرے کوئی نہ ہوئی، میں گل انسان ہو کے۔ توجہ امام کہندے فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گفتگو بند نہ کیتی انہیں کتا اٹھ پیا بیچارہ، اس ویلے اٹھ پیا، ڈیوٹی جے لگی سی، اٹھ پیا این سیدھا ہو کے تے این پیا کرے، پیچھے آرڈر ملے کیڑے ویلے این پیا کرے، اس ویلے وہ دل تے سی لیکن آرڈر نہیں سی نہ ملیا۔ امام کہندے جنے فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گفتگو لمبی کیتی وصبا علیہ القلب، کتا اچھڑیا، انہیں رسا توڑیا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا، اور وہ پادری جڑا حضور دے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ اودے منہ تے چنڈ ماری اور زبان حال نال کیا کتیا کتا میں سی کم تو شروع کیتے تے پھر آج تو کچھ اور بن جانا ہے، بندہ بن، آج یہ ڈیوٹی میری لگی۔ تسی سوچ سکتے ہو تے گل ایک میں کرن لگا، مسلمان
صدر ہوئے وزیر اعظم مسلمان ہوئے یوسف رضا گیلانی آپ صاحب نے اشتہار بھی بڑا بڑا چھاپیا سی وہ بڑیاں ٹیساں اٹھیاں پتہ کتنے تک گئیاں آپ صاحب جدو ٹیس اٹھے تو سمجھ لو تہاڈا نشانہ پورا لگیا ہاں جی تہاڈی گل نال ٹیس کسی نے نہیں اٹھی پھر سمجھنا ایویں کھپ پائی رکھی نعت پڑھی تے اگلے نو درد نہ ہویا تو پھر سمجھنا تو ایویں گل کیتیاں تقریر کیتی حضور دی شان بیان کیتی تے دشمن تے سینہ نہیں ہلیا تے پھر تو ایویں گل کیتی جنہ عشق قبول نہ کیتا ایویں آن بکتے عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے حضور دی محبت دی گل کرو تے اگلے سینے کوئی لگے تے صحیح نا جناب اور یہ دعا ملتی ادھروں ہن تانوں مینوں نظر تے نہیں نہ آ رہی ہے گلاں لیکن حضرت حسان جدو حضور دے دشمنوں نو جواب دین دے تو میرے آقا فرما دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کا منہ توڑتا ہے اور میری شان بیان کرتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے لو جی کتے چانڈ مار دیتی انہوں میں اتھے مسلمان صدر وزیر اعظم چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف گورنر وزیر اعلیٰ آئی جی پنجاب مولوی پیر عوام صوفی باصفا میرے جائے جناب بناوٹی کئی قسم دے لوگ پاکستان وچ موجود ممتاز قادری اندر تے تسی گستاخ رسول نو ماریا اس نا تے اوتھے فوجی سن منگولے جنہاں دے کول کوئی نہ انسانیت نہ دی کوئی نہیں سی شے تے اوتھے عیسائی سن تسی سوچ سکدے اس کتے نو کتنی مار پئی ہونی انہیں رنگ وچ بھنگ پا دیتا پوری محفل خراب کر دیتی انہاں دی انہاں دا سارا منصوبہ جڑا انہیں خاک وچ ملان دا منصوبہ بنا لیا انہیں اس کتے نو کتنا اگلیا کٹیا ہونا تے میرے ایک بزرگ کہندے جدو تو یہ گل کرے تے شعر ضرور پڑھیا کر جدو کتے نو کٹ رہے سن تے کتا زبان حال نال کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا فخلصوا منہ وہ آئے انہاں کتے نو دوبارہ بند دیتا فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضرین جو کچھ بندے اٹھے انہاں کہا یارا کتا تینو تاں نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی اور کہنے لگا کلا کہنے لگا نہیں کتے کو کیا پتا تھا میں کیا گفتگو کر رہا ہوں یہ کتا ہے میں انسان ہوں یہ کوئی انسانوں کی بولیاں سمجھتا ہے انہیں کہا بل حاض القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظننا انی اريد ان اضربہ اور کہنے لگا نہیں یہ کتا بڑا عزیز النفس سی بڑا غیرت والا کتا سی میں تقریر کر رہی سی تھی میری تقریر دا اشارہ میں ہاتھ ہینج کیتا دے دے وال میرا ہاتھ ہو گیا یہ بڑا عزیز النفس سی انہیں سمجھا میں نو مارن دا اشارہ کر رہا انہیں رسا توڑیا میں نو پہ گیا عقل نہ رہی ٹکانے امام کہہ دیں دوبارہ اس سٹیج تے چڑھیا پادری ثم عاد الى ما كان فيه پھر انہیں حضور دے خلاف دوبارہ گل کی تھی فاتالا گل لمبی کی تھی فوسب القلب مرۃ اخرى کتے نے دوبارہ جمپ لیا اور رسا توڑ کے پہلے تو انہیں چانڈ ماری سی بھئی ہوش کر جدو انہوں ہوش نہ آئی کہنے ممتاز قادری میں کہنے تے آخری کام کیتا لاہور علماء نے جا کے درخواست بھی دیتی بھائی اے سلمان تاثیر بکواس کرنا انہیں کہا جی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم گورنر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے پھر اٹھیا گستاخ رسول عورت شیخو پورے گیا انہوں کہنے لگا تو کوئی گستاخ نہیں یہ کالا قانون ہے میں زرداری سے تجھے چھڑاؤں گا جب انہوں نے کہا کہ مولوی تیرے خلاف فتوے دے رہے ہیں کہتا ہے یہ مولوی کون ہوتے ہیں یہ تو میری جوتی کی نوک پر ہے میں ان کے فتووں کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں وہ کتے دی طرح اسی بھی بڑا انتظار کیتا ممتاز قادری بھی بڑا انتظار کیتا پہلی باری کتے نے نہیں ماریا ممتاز قادری اچانک اٹھ کے انہوں گولیاں نہیں ماریاں حالو دا کی سی جدوں گستاخ رسول عورت نو جا کے چھڑان چلا گیا حضور دی عزت دے قانون نو گالا کوے قرآن و سنت نو جتی دی نوک کو تے رکھے دس ہوئے ممتاز قادری پھر اور کی کردا وہ تو کتا بھی نہ رہ سکیا ممتاز قادری تا حضور دا غلام ہے کتا بھی آخر مجبور ہو گیا پہلی باری کتے نے بھی انہوں صرف چانڈ ماری کیا ہوش کر آئے جدوں نے ہوش نہ کی تھی امام کہندے ہیں جدوں دوبارہ سٹیج تے چڑھیا فقبض علی زردمتہ آخری وہ بات جو ممتاز قادری نے کی انہیں دی گردن نپی لوگا دے آن تو پہلے فقلہ اس نے اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا لاؤ جی آج جنہ بزرگاں دا عرصے اے حضور دے غلامن بہت سارے لوگ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا آج صاحب دی قبر تے جا کے دیکھو کمکمے جل رہے لوگ فاتحہ پڑھ رہے میں بڑے بڑے شیخ الحدیثاں دیاں قبراں تے گیا میانی صاحب جان بوجھ کے گیا میں اس ویلے چلدا پھردا سی تے میں جان بوجھ کے گیا خدا دی قسم ہے مینوں کتے بھی اتھے کوئی نظر نہ آئے میں کہا تو کی حدیث پڑھائی ہوئے
میں کہا حدیث سے داتا علی حجویری پڑھائی، ہاں جی، حدیث تے بابا فرید پڑھائی، حدیث تے امام ربانی پڑھائی، حدیث تے پیر میر علی شاہ پڑھائی، کیوں جی؟ حدیث تے بابے پڑھائی، حدیث تے حضرت شاہ المالی پڑھائی، حدیث تے شاہ محمد غوث پڑھائی، حدیث تے بابا فرید پڑھائی، حدیث تے خواجہ ابو الحسن خرقانی پڑھائی، با یزید بستامی پڑھائی، امام اعظم ابو حنیفہ پڑھائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو جدو غسل دین لگے تے امام ابو یوسف کہندے نا سی پگڑی جدو لائی نا بھائی بابا جان سر دھوئیے تے پیشانی ہوتے ایت لکھی ہوئی پیشانی تے ابھر کے باہر آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میٹرک بندہ پڑھیا ہوئے تے اپنی تفسیر بے رائے لکھے، صرف میٹرک پڑھیا مودودی تو کہنا میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہے، میں آکھا تو اس کو چھوڑ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مان۔ اتنا وڈا عالم ہوئے جدو اینج ہاتھ بار کڑیا دایاں دھون واسطے تے ایس ہاتھ ہوتے لکھی ہوئی آیت آ گئی ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ جدو بایاں ہاتھ امام اعظم دا اینج کڑیا تے ہاتھ قرآن تے لکھیا آ گئی آیت انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جنہاں سونے کم کیتے اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جدو فرمان دینا سی سینے تو کپڑا لایا تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سامنے آ گئی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اور اے بابے جدو گئے مدینہ منورہ اے جائے کہنی وہ عالم ہے، میں کہا عالم اتنا وڈا ہوئے۔ خواجہ محمد سعید نے مکتوبات سعیدیہ چ لکھیا، فرمایا قیامت والے دن اولین و آخرین سارے جمع ہون رسول اللہ دی امت تک، اس ویلے منادی ایک ندا دے وے کہ سب تو وڈا عالم میدان معاشرے کھڑا ہو جائے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوئے گا، امام اعظم اور انہاں دے شاگرد کھڑے ہو جان گے۔ اتنا وڈا عالم ہوئے مدینہ منورہ جاوے تے 11ویں دن مدینہ چھوڑ دے وے، لوگ کون حضور اسی مسئلے پوچھنے، امام اعظم فرمان ہوئے میری طبی مجبوری میں مدینہ پاک نہیں رہ سکتا۔ انہاں بابا کیوں؟ انہاں کہا 11 دن ہو گئے میں مدینہ پیشاب نہیں کیتا۔ اور جڑا مدینے دی دھرتی نال اتنا پیار کرے وہ حضور دی ذات نال کتنا۔ ایہو جے مولویاں دی گل کرو، اعلی حضرت بریلوی دی گل کرو، علم ہوئے تے ایہو جے ہوئے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور مدینہ پاک دے کتے نو ویکھ کے امام احمد رضا کہے پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ ایہو جے علماء کولو تے ایہو جے لوگاں کولو دین پڑھو جلے او کوئی دین حضور دا جڑا ادب سکھاوے تے جڑا حضور دے شہر دے کتے دا احمد رضا اتنا ادب کردا ہوئے حضور دی ذات دا کوئی اندازہ کر سکدا۔ اس واسطے اے مسجد اے محفلاں آپ روپے خرچ کیتے انہاں دے ساتھیاں نے، انہاں نال جڑا انہاں دے خدام نے سارا کچھ، اس غور کوئی مقصد کوئی نہیں، نہ اپنے نعرہ میں کیا بھئی ساڑا نعرہ لاؤ، میں حضرت صاحب دا نعرہ لوایا توڑا صرف حضور دے ذکر، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بالکل ایک او اندھیری رات کوٹھڑی جانے او دے واسطے تیاری کر۔ آج جس طرح حضرت صاحب نے دسیا نا بھئی صحابی رسول نے جناب چہرہ انور تے سجدہ کیتا تو پھر اس ویلے وہ طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرتہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جد نوکے میں یادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑی۔ کیوں جی؟ ادھر ساڑھا بابا امام احمد رضا بریلوی بولیا کس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ بس اتنا مقصد ہے، آج یہ صورت پکاؤ، آج لے ان کی پناہ آج پھر نہ مانیں گے قیامت، آج منا۔ بہت سارے لوگ آؤ اللہ کی بات کریں، آؤ دین کی بات کریں،
درمیان حضور دا نا ہی کوئی نہیں. ساری قوم بھی پیچھے بھج پاؤں آہو جی دین. میں کہا کیڑا دین دی چلیا, آؤ اللہ کی بات کریں, آؤ دین کی بات کریں. میں آخا جی یہ دو ہی گلاں جو ہوندیاں تے قبر وچ دو ہی سوال ہونے, ماں ربوں کا ماں دینوں کا. کتنا دھوکہ دیں دیں حضور دی امت نو. آؤ اللہ کی بات کریں, آؤ دین کی بات کریں, حضور کا نام ہی کوئی نہیں. میں آخا جی دنیا تے دو گلاں اگر ہیں تے قبر وچ دو ہی سوال ہونے چاہیے. جدو بندہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, پھر کوئی سوال دی گنجائش رہ جاندی؟ دنیا تے لوگوں لوگ یہی سبق پڑھا دیں, آؤ اللہ کی بات کریں, آؤ دین کی بات کریں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. میں آخا جی اگر تانوں مولانا صاحب سمجھ نہیں آندی تے داڑھی منڈے اقبال کو پوچھ لو, انہوں تو سمجھ آئی. ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. حضور نال پیار کرنا ہے, اینج پیار کرو جی میں علامہ اقبال کلندر لاہوری گل کرنا. ساڑی نہ منو داڑی منڈے دی تو منو, اقبال دی تے منو کم از کم. کبھی آوارہ ہو بے خان معاش, کبھی شاہ شہان و شیر معاش, کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش, کبھی اوریان و بے تیغ و سنائش, کبھی تنہائی کوہ دمنش, کبھی سوز و سرور و انجمنش, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکنش. لاؤ بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح. میں اقبال پڑھا تو ساری رات بھی پڑھ سک رہا, میں اتنا یاد ہے اقبال. میں قرآن بھی یاد کرنا, اقبال دے شعر بھی نال یاد کرنا. گل سمجھ آئی ہے کتنی اقبال کی محبت والی گل کی تھی اس کے نہیں. حضور نال پیار کرنا, اقبال دی گل مننی. میں آخری باری کئی لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوندے تے نال اور بھی گلاں چھکی جا رہے ہوندے. الصلوۃ والسلام, سناؤ پھر کی حال ایک گل ہے. او خدا نے بندیا گل میں تواڈے نال کر رہا تے میں حضرت صاحب نے کہا جی اور جی کی حال, تساں کہنا مولوی نو تہذیب ہی کوئی نہیں ہے, گل ساڈے نال کر رہا نال حضرت صاحب نال گپل لا رہے. اقبال گل کیتی درود شریف دے آداب دے بارے. اقبال کہندا چوں بنامے مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردد وجود. اقبال کہندا جدوں میں رسول اللہ تے درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم تے میں پانی پانی ہو جانا, اور جڑا نہ لے کے پانی پانی ہو جاوے حضور دی شانہ دا اندازہ کوئی کیتا جا سکنا ہے. قائد کا پاکستان, اقبال کا پاکستان. میں کہا جی بناؤ, ہاں بناؤ, اسی تے چاہندے ہیں تسی کوئی تسی نکما سمجھا سانو. قائد کا پاکستان بناؤ, اسی تے چاہندے ہیں قائد اعظم والا پاکستان بناؤ. جے پترو قائد اعظم دا نام لینا پیسی تے بابے نو باہر کڈنا پیسی. ہاں اس واسطے کہ 14 جولائی 1929 ایک علم الدین دا مقدمہ لڑن بابا قائد اعظم محمد علی جناب بمبئی تو لاہور کیوں آیا؟ ماورائے عدالت نہیں ماریا علم الدین نے, تے ماورائے عدالت قاتل دی مقدمہ لڑن کیوں آیا؟ تے ایس نے بھی ماورائے عدالت ماریا, تسی نو اندر کیوں رکھیا؟ بابے کا پاکستان بناؤ, اس کو آزاد کرو. کیوں جی تسی تے دا نام نہیں لیندے, قائد کا پاکستان بناؤ. علامہ اقبال کا, اس نے غازی علم الدین کو رہا کرانے کے لیے علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی, او دا چندہ کیتا. اے میرے کو کتاب سرخ کتاب کاٹا منڈیا, ایویں نہ سمجھا بھی مولوی صاحب اپنے کو گپ لا گئے. چلو لے بھی گئے. چلو جی میں 7 ناموس رسالت دے شہید کتاب میرے کو موجود, میں وکھا سکنا. جدوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ, سارے کہو اینج نہیں یار تانوں کوئی شک ہے, علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ, درویش لاہوری رحمت اللہ علیہ, کلندر لاہوری, زاغم اسلام, علامہ اقبال, انہوں نے ڈیفنس کمیٹی بنائی. میں کہا ایک قائد کا پاکستان بناؤ تے تسی سارے مل کے ممتاز قادری ڈیفنس کمیٹی بناؤ نا.
تو سانو پاگل سمجھو یا بھائی اقبال دا نام تے قائد اعظم دا نام لے کے تسی اسلام نو فارغ کرنا چاہتے ہو اتھوں؟ اسی اقبال نو بھی تاں منیا جے حضور دے درد دیو جی تن کا ہے پیا اے دیو اے پیا بس اے دیو یار ایک کوئی دیو کوئی حال نہیں تو پہ ہونا نا اے جی تن کا ادھے نال میں توڑا نا نکا جی بالکل فارغ ادھے نالو اقبال فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم دلے کوہ خراش برگے کاہم اقبال کہندا یا رسول اللہ میں تہاڈی جتنی بھی خدمت کیتی دین دی تہاڈیاں نعتاں پڑھیاں لیکن اس دے باوجود تہاڈی امت وچ اے ٹٹے ہوئے تنکی دی بھی میری حیثیت کوئی نہیں برگے کاہم کیوں جی تے جڑا اپنے آپ نو حضور دے امت وچ برگے کاہم کہے تسی اونوں تے لے آ کے کی سمجھنا چاہندے ہو اسلام نو فارغ کرنا چاہندے ہو بھائی اقبال کا پاکستان میں کہا جڑا برگے کاہم کہہ رہا تے تسی اس دن او دا نام لے کے تسی اسلام نو اتھوں دیس نکالا دینا چاہندے ہو تے غازی ممتاز نو تسی ٹنگنا چاہندے ہو علم الدین اے آ گئی اے دے وچ لکھیا رائے محمد کمال نے اے 7 حضور دے غلام جڑے شہید ہوئے پاکستان بنن تو پہلے حضور دی ناموس تے شہید ہوئے غازی علم الدین دے جدوں مقدمہ لڑن لاہور آئے قائد اعظم محمد علی جناح تے علامہ اقبال نے کیا بابا اسی علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی اس بابے نو اسی رہا کروانا ہے علم الدین نو تم ہی پیسے دے اے رائے محمد کمال نے لکھیا میں نشان لا کے رکھیا کہ قائد اعظم نے جدو سنی اے بات تے آج دے جڑے سیاستدان اس نو اندر تے قاتل کئی بیٹھے اے قائد اعظم دا نام لین دے حقدار ہیں تسی تے میں حقدار ہاں ساڈا قائد محمد علی جناح ساڈا قائد علامہ اقبال اے انہاں نو منہ کیڑے منہ نال انہاں دا نام لیندے آج یہ کہندے یہ قاتل ہے تو قائد اعظم کو سمجھ نہ آئی وہ کہتا ہے اقبال تو پاگل ہے یورپ سے پڑھ کر آیا ایک قاتل کے بارے میں مجھ سے چندہ لیتا ہے نہ جیب وچوں نے بینک دی چیک بک کڈی قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال دے سامنے رکھی کھول کے انہیں کہا سادی چیک بک کے تو منگیا پیسہ عاشق رسول واسطے دین والا میں محمد علی جناح جتنے تو پیسے لکھیں گا میں عاشق رسول کو اتنے پیسے دے دوں گا یا رسول بڑھاؤ قائد کا پاکستان پہلا سب تو پہلا قدم تو قائد اور اقبال کا پاکستان یہ ہے کہ غازی ممتاز باہر جب تک یہ اندر ہے تو منہ قائد اعظم کا نام لینے کے بھی تمہارے منہ کے اوپر جناب اللہ کی کروڑ بار لعنت تم اس کیوں قائد کا نام لیتے ہو جس نے ہندو اور انگریزوں کو دشمن بنا کر عاشق رسول کا مقدمہ لڑا اور ذاتی ضمانت دی جب غازی علم الدین کو دفن کر دیا گیا میاں والی لاوارسوں کے قبرستان میں علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دی گورنر لاہور کو اس نے کہا جی بندے قتل ہو جائیں گے علامہ اقبال نے کہا کوئی بندہ قتل ہو گیا میں لکھ کر دیتا ہوں مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دینا لیکن عاشق رسول کا جسم مبارک لاہور آنے دے ایک میں ہوں جو ڈر کے ممتاز قادری کی جمعے میں دعا نہیں مانگتا ایک قائد علامہ اقبال محمد علی جناح ہے جو عاشق رسول کے جسم کے بدلے میں اپنا جسم کٹوانا چاہتا ہے کہتا ہے کوئی بندہ مر گیا تو مجھے مار دینا تو اب جو اتنے بڑے عاشقان مصطفیٰ ہوں اتنے بڑے حضور کے وفادار ہوں ان کا نام لے کر تم پاکستان میں سیکولر چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہو یہاں رسول اللہ کا دین چلے گا یہاں رسول اللہ کے دین کی بات ہوگی ہر جگہ حضور کے دین کی بات ہوگی جس کو حضور کا دین پسند نہیں وہ جناب امرتسر چلا جائے یہاں محمد عربی کے دین کا ڈنگا بجے گا حضور کے غلاموں کی بات ہوگی بس لو جی آخری بات وہ کتے نے جدو مار دیتا تے لوٹیاں بستر نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا جی انج پھیلا تو داتا صاحب بھی کوئی جناب پوری جماعت لے کے آندے بسترے شسترے چکے داتا صاحب بھی کل ہی آئے خواجہ صاحب بھی کل ہی آئے تبلیغ وہ ہوندی جدے پیچھے رسول اللہ دی طاقت ہوئے تبلیغ وہ نہیں پینٹ پائی ایت نمبر 26 ڈاکٹر ذاکر نائک ایت نمبر 26 سورت نمبر 5 میں کہا تو کھوتے ہے تو پڑھتے سی
اینگنا کھوتے دی طرح پڑھتے سی میں پڑھنا الرحمن علم القرآن اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر لا اقسم بیوم القیامت. میں سارا مینوں آندا ایت نمبر 26 ایت نمبر 26 اے ہیں جی صفحہ نمبر 70 نمبر 5. میں آکھا کھوتیا تو کیڑی گل دے, میں آکھا تیری شکل ہے تو حضور تے دین دی گل کر, تو تے عیسائیاں نو جواب نہ دے سکیا. عیسائی نے پوچھا دسو تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے؟ کہنے لگا قرآن میں تو ہے کوئی نہیں, حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہے. میں کہا کوئی عیسائی اٹھ کے کہندا ہے ساڈے نبی نے مردے زندہ کیتے تواڈے قرآن وچ موجود ہے, پھر اپنے نبی نو چھڈ پھر ساڈے والا تیرے قرآن وچ تو موجود ہی کوئی نہیں تیرے نبی دا مردے زندہ کرنا. ساڈے نبی دی شان موجود ہے وحی الموت باذن اللہ, تہاڈا قرآن کہندا ہے. پھر تو اس عیسائی نو کی جواب دے سکدا؟ اس واسطے تو مسلماناں دا ترجمان نے, مسلماناں دا ترجمان پیر میر علی شاہ حضرت صاحب, صاحبزادہ صاحب, علامہ صاحب ہے, جتنے سارے اسی ترجمان کی ہونا ہے, اسی مالک دا کھاندے ہیں تو گل تو کرنی نا. میں آکھا تو جس عیسائی نے تیرے کو پوچھا سی جے تو رسول اللہ دا غلام ہوندا تو کہنا جان دے ہوئے ہاں ساڑھے نبی نے مردے زندہ کیتے تو حضور دیاں گلاں کرنا. 1400 سال تو بعد قائدیانی نال مقابلہ ہو گیا پیر میر علی شاہ دا. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے قلم دوات رکھ دیں دیں جدہ خود چلے ہو حق تے, اور کانا کوئی نہ آیا. بعد لوگوں نے چونڈی پائی پیر میر علی شاہ صاحب نو جی حضور قلم نہ چل دا تے پھر تے پیر صاحب جلالے چاہ گئے. فرمایا جلے ہو کوئی آبو دعویٰ تھوڑا کیتا ہے, حضور دا حکم تسی اعلان کر دیتا ہے جناب. گل جیڑی میں آخری وہ کرن لگا اور آیت نمبر 5 والے دا جواب. ساڈی قوم کہتے بڑا عالم ہے. میں آکھا جی عالم تے پیر میر علی شاہ وے, اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو جانا. یہ صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دسے سمورت تھی, وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں. لاؤ مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن, اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں. لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال, جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے, پیتے بعد شراب خراب ہوئے, سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال. کیتی وچ غما غلطان ہوئے, اندر یاد سجن مستان ہوئے, حیران بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. ایسا ہے ترجمان اسلام دے جیڑے زلفاں تے بھی قوم نو اچھاڑ دے من, تے تو پورا قرآن و حدیث پڑھ کے تینوں یہ نظر نہ آوے کہ حضور نے مردے زندہ کی ہے کہ نہیں کی. گل کوئی سمجھ آ رہی؟ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. واہ گل کی سمجھ آئی؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آخر تے جڑی گل فرمائی نا اس آیت نمبر 5 والے دا جواب ہے. آپ نے فرمایا جلیا آج ناموس رسالت دی خاطر, حضور دی عزت اور ختم نبوت دی خاطر جے قیدیانی میر علی کو مطالبہ کردہ کہ اگر حضور آخری نبی ون تے میر علی تو مردہ زندہ کر کے وکھا. آج حضور کی ناموس کے لیے میر علی نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھاتے نا. گل کی سمجھ آئی؟ آخری بات بزرگاں دی, انہاں لوٹے ہیں جنہیں میٹرک پڑھی ہوئے تے قرآن دی تفسیر لکھ دے. میں نو 16 سال لگے بخاری دا سفر پڑھن لگیا, ایک صفحہ پڑھن لگیا 16 سال لگے, تے میں کہا میٹرک پڑھ کے قرآن دی کیڑی تفسیر لکھ دیتی تو. ساڑی قوم کہتی میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہے, میں کہا میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہے. یہ تفسیر ہے؟ تفسیر لکھی امام جلال الدین سیوطی نے, تفسیر جنہاں نو جاگدے ہیں 72 واری حضور دی زیارت ہوئی. توجہ, او جدوں کتے نے مار دیتا نا گستاخ نو تو پھر نتیجہ کی نکلیا. امام کہندے ہیں فاسلم بسبب ذالک ناو 40,000 من المغل. امام کہندے ہیں اے منظر جدوں ویکھیا مغلاں نے آئے سن عیسائی ہون
اے جدو منظر ویکھا کہ کتے نے گستاخ رسول کو مار دیا تو 40,000 تاتاری یہ منظر ویکھ کر حضور کا کلمہ پڑھ گئے. رہے گا یوں ہی ان کا ایج نہیں ہونا. آخری گل ختم ہوگی واسے شعر پڑھنا ہے صرف. رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. ایک جائز اعلان میں کرن لگا. جائز 7 ستمبر اجے تے ہے نا جی. جون جولائی اگست 7 ستمبر جدے وچ علماء اہل سنت دی محنت نال قائد اہل سنت علامہ شاہ مندورانی رحمت اللہ علیہ دی قرارداد دے ذریعے قائدیانیاں نو 7 ستمبر 1974 وچ انہاں نو کافر قرار دیتا گیا. اس دن انشاءاللہ تعالی اس دن دی نسبت نال ایوان اقبال وچ کانفرنس ہونی تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. تاجدار ختم علماء اہل سنت دے جڑے سیاسی اور مذہبی دونوں حضرات ہیں انشاءاللہ اتنے تشریف لے آن گے. مغرب تو بعد شروع ہونا ہے, تسی ضرور اتنے تشریف لے آنا ہے. میرے واسطے نہیں لے آنا, تاجدار ختم نبوت کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.